بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مویت جعفری ہے۔ آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ وہ اندروہی صاحب کا ایک شعر ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑا ہے۔ یہ جو کرایہ دار ہوتے ہیں یہ جب اس مسند کو، اس کرسی کو اپنا ذاتی مکان سمجھنے لگتے ہیں اور پھر کوششیں کرتے ہیں کہ وہ ان کا ذاتی مکان بن جائے، مگر آج تک پاکستان کی دنیا کی کسی تاریخ کے اندر کوئی شخص تاحیات شاید ہی رہا ہو، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی ہیلا، چاہے وہ ایک عامر ہی کیوں نہ ہو، بن جاتا ہے اس کرسی سے اس کو جدا کرنے کا۔ اور یہی آج ہوا ماشاءاللہ سے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، جن کا آج آخری دن تھا، مگر خدا کسی کو ایسا آخری دن کسی بھی نوکری کے اوپر دیکھنے کو نہ ملے جو آج ان کے ساتھ ہوا۔ ان کے ساتھی ججز جو ان کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے، جو ان کو لوگ، وہ صحافی جو ان کو رشک کی نظر سے کسی دور میں دیکھا کرتے تھے، ان تمام نے سوائے ان کی بد تعریفی کے، ان تمام نے بجائے ان کی کسی تعریف کے محض تنقید کی۔ انہوں نے ان کے دور کو ایک سیاہ دور قرار دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ذات کی جو ہے اس پر بھی تنقید ہوئی، اور آج جب وہ اس فل کورٹ ریفرنس میں بیٹھے تو قاضی فائز عیسیٰ کھل کر عوام کے سامنے ایک دفعہ پھر نظر آیا کہ بنیادی طور پر وہ کس طرح کے شخص ہے۔ اسی کے اوپر بات کرنی ہے آج مجھے آپ سے، اور اس کے بعد بس تھوڑی سی اس ولاگ میں آپ سے بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا آج سے کوئی تقریباً 2 ہفتے پہلے کہ خان کے پاس 2 راستے ہیں، جن میں سے ایک راستہ کیا ہے اور دوسرا کیا، وہ اس ولاگ میں موجود ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اسی بات کو اب پورا ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھیں گے آنے والے وقت اور آنے والے دلوں کے اندر۔ اس سے پہلے پیشنٹ مجھے تو اب جو ہے وہ حیرانگی ہوتی ہے، بار بار کوٹ کرنے پڑتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے۔ آپ کو آج سے میرا خیال ہے 1 ماہ پہلے جب آئینی ترمیم کی بات شروع ہوئی تھی، اس وقت آپ کو بتایا تھا، وہ بھی بات اب سچ ہو رہی ہے، اس پہ اینڈ میں بات کریں گے۔ مگر پہلے آج کا دن قاضی فائز عیسیٰ کے نام، جن کو جب آج فل کورٹ ریفرنس میں بٹھایا گیا تو 5 ججز نے اس میں شرکت سے انکار کیا۔ جسٹس عائشہ ملک بھی نہیں تھی اور ایک اور جج تھے سپریم کورٹ کے، اور ان 5 کی جگہ فل کی گئی شریعہ کورٹ کے ججز کو بٹھا کے، جس طرح سے کرسیاں بھری جاتی ہیں۔ اور وہاں پر بیٹھ کر جو بات چیت ہوئی، اب یہ اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا کامنٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 ججز جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو بھی آپ قطعاً ایسا مت سمجھیے یا سوچئے کہ یہ کوئی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ضروری ہے کہ ان کے خلاف تھے یا ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے یا ان کو ایز اے گڈ جج نہیں دیکھتے تھے۔ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اب عوانوں سے نکل کر پاکستان کی عدالتوں تک پہنچ چکی ہے، اور یہ جسچرنگ اور پوسچرنگ کسی پلان کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، جہاں پر یہ ایک تاثر دیا جائے کہ بھئی یہ لوگ تو قاضی فائز عیسیٰ کی جو لیگیسی ہے، ان کی وراثت ہے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ خیر، اس کے اوپر جب وقت آگے گزرے گا، بات چیت ہوگی تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ مگر قاضی صاحب نے آج جب ان کی باری آئی بولنے کی، تو اس طرح کہ آپ جب ایک ملک کے سب سے بڑے منصف ہوا کرتے ہیں تو آپ بیٹھ کر اپنے آخری ایڈریس میں، اپنی آخری اسپیچ میں ملک کے اندر عوام کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی بات کرتے ہیں، ملک کے عدالتی نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی ایک تنقیدی جائزہ لیتے ہیں یا اپنے ایکسپیرینسز بیان کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ کیا چیزیں ہونی ضروری ہیں، کیا چیزیں رہ گئی ہیں، کن کے اوپر زور دینا چاہیے، کس کے اوپر خیال کرنا چاہیے۔ یہ وہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو ایک قداور انسان جس کا تعلق جو ہے وہ کسی اچھی ذہنیت سے ہو، تو یہ ساری باتیں بڑے لوگ کیا کرتے ہیں۔ مگر جب بڑی بڑی کرسیوں میں چھوٹے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ آ کر اسی کرسی پہ بیٹھ کر اپنے ہی اعزاز میں دیے ہوئے ریفرنس میں، جہاں پر لوگ پہلے سے آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر 40 منٹ اپنی تعریف خود کرتے ہیں، اور نہ صرف اپنی تعریف خود کرتے ہیں، وہ اپنی بیگم کی تعریف کرتے ہیں۔ چلے وہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ آسکر بھی جب لوگ لیتے ہیں، ایوارڈ لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میری بیگم نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، یہ وہ، مگر اس کے بعد وہ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ پھر وہ اپنے بچوں کے آگے سے ان کی زندگی کی چوائسز کی تعریف کرتے ہیں، پھر وہ اپنے آباء و اجداد کا تعارف کراتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اس سب کے بعد وہ ایک دفعہ پھر واپس آ کر بتاتے ہیں سب کو کہ میرے بارے میں ایک فلاں فلاں عورت کا، جس کا میں نے کیس لکھا تھا اور فیصلہ کیا تھا، اور مجھ نے میری عظمت میں جو الفاظ بولے ہیں، میں اس عظمت کا لائق نہیں ہوں، یہ ثابت کرتے ہوئے وہ پورا خط اپنی تعریف کا اپنے منہ سے پڑھ کر سناتے ہیں۔ مطلب یہ ساری باتیں کسی بیمار ذہنیت کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، جسے ہم نارسسزم کہتے ہیں۔ نارسسزم کیا ہوتا ہے؟ خود پسندی کس قدر مہلک بیماری ہے،
وہ آپ کی ذات کو, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو, اور اگر آپ کو کوئی اس طرح کی کرسی مل جائے تو ان لوگوں کو, ان سب جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اس کیس میں آپ کا پورا ملک, اس کو کس طرح سے تباہ کرتے ہیں, یہ آپ نے اور میں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں دیکھ لیا ہے. سو بنیادی طور کے اوپر وہ جو خفگی تھی وہ سارا کچھ وہ بعد میں جو انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے انسانی حقوق کی یادگار پر جو گئے, وہاں پر ان پر سوال بھی کیے گئے, بہت چبھتے ہوئے سوال ہوئے, جس میں یہ پوچھا گیا کہ جی وہ جو 6 ججز کا خط تھا کیا وہ بھی اسی یادگار کے دائیں بائیں کہیں دفن ہے. یہ میرے خیال ہے اسد طور نے پوچھا. ظاہری بات ہے مطیع اللہ جان کو آپ اور میں بہت اچھے سے جانتے ہیں, وہ تو وہاں کبھی ڈرے ہیں اور نہ کبھی جھجکے ہیں. انہوں نے سوال جو پوچھے اس کے اوپر بھی قاضی صاحب نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. اور یہ جو سارا کچھ وہاں پر ہوا, یہ یاد رکھیے گا, یہ پہلا دن ہے قاضی صاحب کی زندگی کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہونے کے بعد. یہ پہلے دن کی شروعات ہے. یہ سوال ان کو ساری زندگی جہاں جائیں گے, جہاں کھڑے ہوں گے, جہاں بیٹھیں گے, یہ سوال ان کا پیچھا کریں گے, اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے جو کہا گیا, مجھ سے جو مانگا گیا, اور اس کے اندر چونکہ میرا ذاتی مفاد بھی شامل تھا, میں آنکھیں بند کر کے وہ کرتا رہا, آنکھیں بند کر کے کہتا رہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے, جبکہ وہ سب کا سب ان کی پورے پلان کا اور ان کی پوری حکمت عملی کا ایک حصہ تھا. اب قاضی صاحب کی اس ساری سچویشن سے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی باقی تاریخ کی طرح پاکستان کی آئندہ آنے والی تاریخ میں بھی کوئی کچھ نہیں سیکھے گا. نہ بلاول بھٹو کچھ سیکھیں گے, نہ نواز شریف کچھ سیکھیں گے, نہ شہباز شریف کچھ سیکھیں گے, اور نہ وہ سیکھیں گے جو سب ان کے پیچھے کھڑے ہیں کہ یہاں پر پنجابی قیدا ہے چلو چلیدہ میلہ ہے. یہاں پر نہ تو کوئی ہمیشہ کے لیے لکھوا کے آیا ہے اور نہ ہی ہمیشہ کے لیے رہے گا, مگر کوشش جو ہے وہ یہی ہوتی ہے. اور یہ سارے کے سارا جو ابھی نظام کھڑا کیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم, جس کے اندر اتنے لکوناز, اتنے لوپ ہولز, اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ پاکستان کے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں بشمول منظور علی شاہ صاحب, انہوں نے ایک خط بھی لکھا جس کے اندر انہوں نے یہ بات بتائی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یاد دلایا کہ وہ دن کیا تھے جب آپ اور ہم ایک ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے اصول پسندی کے لیے, مگر اب آپ کے راستے الگ اور ہمارے راستے الگ, انہی بنیادوں انہی اصولوں پر ہیں جس کی کسی دور میں آپ کو کوئی عزت تھی آپ کی آنکھوں میں, کوئی وقت تھی آپ کی آنکھوں میں, مگر آپ نے نہ تو صرف پاکستان کی عدالتی تہذیب, پاکستان کی عدالتی تاریخ کا دفاع نہیں کیا, پاکستان کے اندر عدل اور انصاف کا دفاع نہیں کیا, بلکہ آپ نے پاکستان کے عادلوں کا بھی, پاکستان کے ججز کا بھی دفاع کرنے سے انکار کیا. اور وہ ججز روتے پیٹتے رہے اسی فوجی تسلط کے خلاف جس کے بارے میں آپ ایک آدھا فیصلہ دے کر ہیرو بنے تھے اور لوگوں کو گمراہ کیا تھا. اور آپ نے جس طرح سے اپنے فیصلے بدلے اسی فوجی حکومت کی جو ہے تسلط میں, اس سے بھی ثابت ہوا کہ بنیادی طور پر what a man of character you are. یہ ساری باتیں جو ہے منصور علی شاہ نے بہت روز روشن کی طرح اس لیٹر میں لکھی. قاضی فائز صاحب کو جاتے جاتے یہ بھی ایک نیا تحفہ ملا ہے. مگر پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومت کے حوالے سے اگر بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا, خان صاحب کی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس 2 راستے تھے. ایک تو یہ تھا کہ وہ اپنا جو موقف ہے اس کے اوپر ڈٹے رہے, کھڑے رہے, اس کے اندر ذرے برابر بھی لچک نہ دکھائیں. پاکستان کی تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ کھڑی ہے وہ ان کے ساتھ اسی طرح ثابت قدمی سے ان کی بات کو سن کر چلے, لوگوں کو موبلائز کریں, اور پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ رہی ہے وہ اس کے اوپر کھیلتے ہوئے خان صاحب کی رہائی کو بھی ممکن بنائیں اور پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی سیاسی ایجنڈا ہے اس کو حاصل کریں. اور دوسری جو ان کے پاس آپشن تھی وہ یہ تھی کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی جیب میں بھی اب کھوٹے سکے ہیں, جس طرح سے قائد اعظم نے ایک دور میں کہا تھا کہ میں کیا کرتا اگر میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, تو عمران خان کی جیب میں بھی چونکہ کھوٹے سکے ہیں تو وہ پھر سچویشن کا ایک دوبارہ سے ریویو کریں, ایک انالیسس کریں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ کن چیزوں کے اوپر بات بن سکتی ہے, کہاں پر سٹینڈ لیا جا سکتا ہے. مگر اپنے لیے اگر وہ کہتے ہیں نا کہ آج کی کیا تھا کہ آج کی رات بچیں گے تو سحر دیکھیں گے, تو وہ بچیں گے تو پھر سحر کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے. اور جس طرح ان کی حالت رکھی گئی جیل کے اندر, جو اب سننے میں آ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, تو اگر وہ رہا تو پھر تو خان صاحب نہ اللہ معاف کرے نہ وہ رہیں گے, نہ رہے گا بانس اور نہ رہے گی بانسری. تو خان صاحب کو اپنی پوزیشن کو ری ایویلیویٹ اور ری کیلیبریٹ کرنا پڑے گا, اور وہی میرا خیال ہے ہو رہا ہے کچھ حد تک. مگر جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی ریاست
खान साहब के साथ वादे करके बाद में मुकर सकती है, तो खान साहब भी मुकर सकते हैं। अगर बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो है वो मुशर्रफ के साथ जो है वादा करके आके यहाँ पर मुकर सकती हैं, तो खान साहब भी मुकर सकते हैं। तो इसको कोई जिस तरह से जरदारी साहब फरमाया करते थे कि वादे कोई कुरान और सुन्नत थोड़ी हुआ करते हैं कि इनको इतनी सीरियसली लिया जाए, तो खान साहब पर भी वही बात जो है वो सादिक आती है। मगर देखना यह है कि किस हद तक इन चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई, और अगर हुई भी है तो बात बड़ी सीधी सी है। 26 आईनी तरमीम हो चुकी, अदलिया जो है वो आपके सामने फतह हो चुकी, इंटरनेट फतह हो चुका। अब अगले कई साल तक, जो आपके कई साल का मेरा मतलब है जब तक ये हुकूमत खत्म नहीं होती, उसके अंदर खान साहब के लिए इस सिचुएशन के अंदर इसको अपसेट करना या इस सिचुएशन को रिवर्स करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक वो पूरी ताकत और पूरी स्ट्रेंथ रीगेन नहीं कर लेते, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप एक पेज पर नहीं आ जाती, तब तक ये सब करना मुमकिन नहीं है। और उसके लिए खान साहब को थोड़ी जगह, थोड़ा लेवरेज, थोड़ी सी नरमी चाहिए होगी, जिसकी अब शायद उनको जरूरत मौजूद है। और आने वाले वक्त में ये भी सुनने में आ रहा है, मार्केट में अफवाह गर्म है, अब जाकर जो अफवाह मैं आज से महीना पहले आपको सुना चुका हूं कि बुनियादी तौर के ऊपर पोस्टर बॉय चेंज होने वाला है। और अब तो जो रिजल्ट शीट है उसके ऊपर भी 5 स्टार्स मिले हैं, जिनको वो अब सुनने में आ रहा है कि बुनियादी तौर के ऊपर डील ये है इस हुकूमत की कि आधा वक्त जो है वो शायद शहबाज शरीफ रखेंगे और बाकी आधा वक्त किसी और एक यंग इंसान को दिया जाएगा जो बिलावल भुट्टो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ ऑफ पाकिस्तान को। पहले इकोनॉमी को सेट किया जाएगा, फिर यूथ को कन्विंस किया जाएगा कि असली यूथफुल लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। और उन्होंने अपने आप को मनवाया भी है। उन्होंने तरमीम जो है, जो कि नून की हुकूमत फेल हो गई थी, उसको दोबारा जिंदा किया और पूरा प्रोसेस पीटीआई को भी शामिल किया, बैरिस्टर गौहर को इंगेज किया और एक कंसेंसस के साथ ये पाकिस्तान की उनके मुताबिक जो है आईनी तरमीम करवाई। अब वो सारे का सारा जो है वो अगर होता है तो उसकी क्या बुनियाद बनेगी, ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। उसकी बुनियाद 2-3 चीजें बन सकती हैं। एक चीज जो उसमें से ये है कि शहबाज शरीफ की सेहत के हवाले से सवाल जवाब किए जाएंगे और सवाल उठेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं वो भी को बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो वुज़रा की भी आपस के अंदर और इनकी इन फाइटिंग शुरू हो सकती है, जिसके नतीजे के अंदर हुकूमत कमजोर पड़ सकती है, जिसका कतन कोई रूम नहीं है इस वक्त। क्योंकि वो लोग जिन्होंने ये सारा कुछ जो है और पाकिस्तान की रियासत को स्टेबल करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल करने के लिए IMF से बात करवाई है, उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमत को कमजोर नहीं देख सकते। और इसलिए आने वाले वक्त में वो एक मजबूत वजीर आजम दोबारा से हमें गिफ्ट कर सकते हैं। मगर इस सब के अंदर खान साहब को बहुत सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा। शुरलियां, फुलझड़ियां और पटाखे अब नहीं काम करेंगे। उनको एक लंबी रेस की जो है वो दौड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा और बहुत सोच के लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। अब क्योंकि खास तौर पर उस वक्त जबकि उनके जो लीडरान हैं उन्होंने ये साबित किया है कि ना तो वो स्ट्रीट पावर पे हीट गवर्नमेंट की ले सकते हैं, ना वो निगोशिएशंस में, बातचीत में गवर्नमेंट की हीट ले सकते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए खान साहब की जो पोजीशन है वो अब ऑल्टर होगी। वो किस तरह होगी वो आपको आहिस्ता आहिस्ता देखने में मिलेगा। ख्याल रखिएगा। अपडेट के साथ आपको कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।